بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، خواتین و حضرات، رمضان، سیام اور قیام۔ رمضان کے اندر دو الفاظ آپ کثرت سے سنیں گے، ایک ہے سیام، ایک ہے قیام۔ سیام کا مطلب روزہ اور قیام کا مطلب رات کو کھڑا رہنا، یعنی تراویح پڑھنا۔ تو تراویح پڑھنا بھی ایک مسنون عمل ہے جو سنت سے، اجماع سے، ہر چیز سے ثابت ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے اندر قیام کرے، تراویح پڑھے، قیام اللیل کرے۔ قیام اللیل بھی وہی نماز ہے، رات والی نماز۔ تراویح بھی رات والی نماز ہے، تو یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے یہ بشارت دی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بشارت آپ سنیں گے تو آپ کے یعنی کیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین ہے۔ فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ، اس سے مراد تراویح کی نماز ہے، یہ یاد رکھیں، امام کے ساتھ کھڑا رہا، تراویح پڑھتا رہا، قیام کرتا رہا، یہاں تک کہ امام مکمل کر کے چلا جائے، یعنی آخر تک وہ رہا، تو فرمایا پوری رات اس کے لیے قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے، پھر تراویح کے حوالے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تراویح ایک سنت ثابتہ ہے، اس میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے، 8 رکعت، 20 رکعت، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 20 رکعت مسلم طریقے سے ثبوت ہے، ختم قرآن ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراویح پڑھائی ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی صحابہ کرام پڑھتے تھے، 2 3 اکیلے، ایک اجتماعی کیفیت نہیں تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی کیفیت دیکھی، شوق دیکھا، پڑھ تو رہے لیکن الگ الگ، تو فرمایا ان سب کو آپ نے جمع کیا، اور حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے، جن کو اللہ نے اسی وجہ سے سلام بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ قرآن کی مہارت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا، ان کی امامت پر اللہ کے اس مبارک اور اس عظیم الشان خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو، اہل مدینہ کو جمع فرمایا اور کہا کہ ابی، آپ ان کو رمضان میں تراویح بھی پڑھائیں، 20 رکعتیں پڑھائیں، اور قرآن مجید بھی ختم کریں۔ تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 پڑھتے تھے، آپ نے 20 کیوں پڑھائی، بلکہ سب کے سمجھ میں یہ بات آئی کہ تراویح کی رکعتیں تو 20 ہی ہیں، اور اس میں ختم قرآن بھی ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ حرمین شریفین میں 20 رکعتیں اور ختم قرآن کا ثبوت ہے، تواتر سے تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور کسی صحابہ نے جو اس وقت موجود تھے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، کسی نے اختلاف نہیں کیا الحمدللہ۔ تو رمضان کی یہ خاص عبادت ہے، اس کے اندر ختم قرآن ہوتا ہے۔ اب ویسے بھی ٹھیک ہے، اس میں مزید بھی اختلاف ہے، میں 40 بھی 36 بھی رکعتوں کا ثبوت ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، جتنا زیادہ پڑھائیں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو یعنی پسند ہے۔ اس کے اندر ظاہر نماز ہی پڑھی جاتی ہے، تلاوت ہی کی جاتی ہے، رکوع ہی ہوتے ہیں، تسبیح ہی ہوتی ہے، تکبیر ہی ہوتی ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ البتہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے ہند و پاک میں، بر صغیر میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں کچھ حضرات، کچھ حفاظ، یہ میں ابھی سے تمام مسجد اور ان مسجد والوں اور ان کی انتظامیہ کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے حفاظ کا تقرر کرتے ہیں کہ جو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ نیکی برباد، گناہ لازم والی بات اس میں ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ سب تسلی سے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو قرات آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو صحیح ہونی چاہیے نا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی کی وجہ سے گناہ بھی آپ پر لازم آ رہا ہو، قرآن کا حلیہ بھی آپ بگاڑ دیں، صرف یعلمون تعلمون رہ جائے،
کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی مضمون سمجھ میں نہ آئے، یہ والی کیفیت اور ایسی تراویح بالکل اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ آپ اگر 20 رکعت پڑھتے ہیں تو تسلی سے پڑھیں، حدر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کا جو قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح آپ پڑھیں تو پھر انشاءاللہ یہ بات صحیح ہے، اور ایسی ہی تراویح پر انشاءاللہ بہت اجر بھی ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، روزہ اور قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، محبوب عبادتیں ہیں، یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گی۔ روزہ کہے گا یقول الصیام اے رب، اے میرے پروردگار، منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اس کی وجہ، اس نے میری وجہ سے دن بھر اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا، میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر دیا۔ اور روزہ قرآن کہے گا یا اللہ، اس نے میری وجہ سے، یعنی یہ مجھے پڑھ رہا تھا، مجھے سن رہا تھا، میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کر دی۔ جیسے ہوتا ہے رمضان میں الحمدللہ بعض حضرات، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، 20 رکعات پڑھنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، پھر مزید بھی لوگ پڑھتے ہیں تو نیند تو آتی ہی ہے۔ وہ کہے گا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی نیند قربان کی ہے، منعتہ النوم باللیل، میری وجہ سے اس نے اپنی نیند قربان کی، میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، اس لیے فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول فرما۔ تو حدیث کے آخر میں یہ الفاظ موجود ہیں فیشفعان، یعنی یہ دونوں اللہ کی ایسی محبوب عبادتیں ہیں، اللہ ان کی شفاعت کیسے رد کر سکتے ہیں؟ تو ان کی شفاعت قبول ہوگی، گویا وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ تو ایسی محبوب، ایسا محبوب سفارشی، ایسا عظیم سفارشی اگر ہم اپنے ساتھ نہ لے سکیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے میں، یعنی ہمارے یہاں خلیج میں یہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ ٹھیک ہے جو اپنے دلائل کی بنیاد پر 8 کے قائل ہیں، ان سے ہمارا گلہ نہیں ہے، حالانکہ وہ 8 والی روایت تہجد کے بارے میں ہے، جو کہ علماء نے اس پر جیسے بات کیا ہے، لیکن جو 20 کے قائل ہیں، 20 کے ماننے والے ہیں، حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا، بھائی آپ کس خوشی میں جاتے ہیں؟ آپ سارے مسائل میں حضرت امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ادھر آ کر آپ یعنی یہ تو میں خواہش نفسانی کہوں گا اس کو، جب آپ نے ایک امام کی بات ماننے کی ٹھان لی ہے تو پھر اسی کی مانیں، 20 رکعت تراویح پڑھ کے جائیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ تراویح سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اب تراویح میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے نا، اب 8 رکعت میں زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ پڑھ سکتے ہیں، باقی 3 پاؤ تو اس کے بعد پڑھے جانا ہے۔ اس کے بعد مزید جتنے رکوع، جتنی تسبیحات، جتنے یعنی تکبیرات اور جتنے سجدے ہم وہ تراویح کے اندر ہوں گے، ان سب سے تو وہ محروم رہے نا۔ ذرا سا نفس کے خلاف کرنا ہے، نفس کو عبادت پر مجبور کرنا ہے، نفس کو تھوڑا قابو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ 1 حرف پر 10 نیکیاں، اور رمضان میں تو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اتنی نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کوئی عقل مند انسان کی بات نہیں ہے، کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی بہتر ہے، خیرکم، بہترین ہے تم میں سے وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو، وشرکم من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہو اور عمل برا ہو، وہ آدمی سب سے برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے اندر قیام و صیام دونوں سے زیادہ استفادہ کر کے اپنے آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com